اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور علم کی تعریف جو کی گئی ہے وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان اپنے وجود کو سنوار سکتا ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان علیکم السلام ورحمۃ اللہ آخرت میں کامیابی اور سربلندی حاصل کر سکتا ہے، وہ علم مراد ہے۔ اور میں نے اس کے پہلے ہمیشہ یہ تقریر میں تکرار کیا تھا کہ آپ کے ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہم صلی علی محمد جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے ہر جوان سے، ہر شخص سے یہی سوال کریں گے کہ تم نے 15 سے 20 سال کی عمر کہاں گزاری؟ کیا تم نے واجبات الہیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تم نے محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ حاصل کیا کہ نہیں؟ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے؟ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ واجب ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے نہیں حاصل کیا تو کوئی عذر ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ اور باضابطہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، صلاۃ یعنی نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَا، اور اگر یہ قبول ہے تو ہر چیز قبول ہے، اور اگر یہ خدا نخواستہ وَإِن رُدَّتْ یعنی اس کو رد کر دیا گیا نماز کو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تمام اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو نماز پنجگانہ جو واجبات ہیں ان کو کس طریقے سے ہم انجام دے رہے ہیں، آیا ویسے ہی انجام دے رہے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے؟ تو بہرحال اس سلسلے میں ضمن میں ہمارے مسائل شرعیہ چل رہے ہیں، اور ان احکامات شرعیہ کو آپ حضرات ماشاءاللہ بغور سن بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے امید بھی ہے کہ آپ حضرات سن کر سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اور ہم تمام کی توفیقات صالحہ میں مزید اضافہ فرمائیں۔ ہماری گفتگو ارکان نماز کے سلسلے سے چل رہی تھی کہ ارکان نماز کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور کون سے ایسے واجب رکن ہیں کہ جن کے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر بھولنے سے تو نماز باطل ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی رکن کو چھوڑا جا رہا ہے تو نماز تو باطل، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے رکن ہیں، ان 11 ارکان میں سے 5 رکن ایسے جن کو بھولے سے یا جان بوجھ کر بھول جائیں یا چھوڑ دیں تو کیا ہے؟ نماز باطل ہے۔ اور ہماری گفتگو ابھی جہاں تک پہنچی تھی وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 پڑھنے کے سلسلے سے، اور اسی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے بات کو آغاز کروں انشاءاللہ کہ اگر نماز گزار حمد یا سورہ تسبیحات 4 پڑھتے وقت بے اختیار اس کا بدن اتنا حرکت کرے کہ بدن سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے، اور بھول کر یا بے اختیاری حالت میں نماز کی کچھ قرات کو اس حال میں پڑھے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کے بے حرکت ہونے کے بعد جو کچھ حرکت کی حالت میں پڑھا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم جو ہے بیٹھے ہوئے تشہد پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان کا یہ جو آپ نے حرکت میں اس کام کو انجام اکثر ہوتا ہے، یا یہ کہ منہ ہاتھ دھو کے آئے تھے تب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ جو حرکت میں انجام دیا گیا ہے کا مستحب یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنا پڑھیں فوراً متوجہ ہوئے کہ میں بہت دیر تک کھجاتا رہا اثر کو، پھر آپ ہاتھ دوبارہ رکھ دیں گے، رکھنے کے بعد پھر شروع کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو دوبارہ پڑھنا یہ احتیاط مستحب نماز کے جو ہے قبول ہونے کی. ٹھیک ہے. اب آئیے قراءت میں کون سے چیز جو ہے مستحبات ہے اور مکروہات ہے وہ اپنی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. مستحب ہے کہ تمام نماز کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، سورہ انا انزلنا، ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور مستحب کا میں نے کیا ڈیفینیشن بتایا تھا بیٹا؟ جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو، یعنی اس کو بولتے بونس پوائنٹ. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے؟ مستحب. تو ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب. اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد یہ پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. باقی سورے پڑھیں گے آپ، نماز تو صحیح ہے، نماز پہ کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جس میں ثواب زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ بولیے، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد یہ پڑھنا باعث ثواب میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستحب نہیں. مستحب صرف یہ دو سوروں کو کہا گیا ہے کہ ثواب جس میں زیادہ ہے، بونس پوائنٹ جس میں زیادہ ہے. باقی آپ کوئی اور سورہ ہی پڑھیں، مثلا تبت یدا پڑھیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ نے پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. مگر مستحب جو مثال کے طور پر 100 روپے جہاں ملنا تھا وہاں 150 روپے 180 روپے ملے تو کتنا اچھا ہے. 5 نماز میں سے کمپلسری ایک نماز وہ سورہ توحید ہے. اگر آپ نے 5 کی 5 نمازوں میں، یعنی نماز پنجگانہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں بھی اگر سورہ توحید نہیں پڑھا تو مکروہ ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، اگر آپ نے 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز میں بھی اگر آپ نے پڑھ دیا دن کی، یعنی 17 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں اگر آپ نے پڑھ دیا سورہ توحید، کافی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مکروہ نہیں ہوگا. اور اس میں ثواب میں اضافے کے لیے پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ توحید یہ پڑھنا باعث ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے. مکروہ ہے کہ انسان دن اور رات کی کسی بھی ایک نماز میں سورہ قل هو اللہ کا نہ پڑھنا، ابھی میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے. پھر مکروہ کیا ہے؟ سورہ توحید کو ایک سانس سے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مکروہ، ٹھہر کے اس کو آپ کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سمجھ گئے؟ خوب. نماز گزار سورہ قل هو اللہ احد کے علاوہ اگر کوئی سورہ پہلی رکعت میں پڑھے تو اس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے. مثال کے طور پر میں نے پہلی رکعت میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. میں نے پہلی رکعت میں پڑھ دیا. کہ یہی سورے کو تکرار کرتے ہوئے دوسری رکعت میں اگر میں پڑھتا ہوں تو کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ. مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا ثواب کم ملتا، جہاں 100 روپے ملنا وہاں پر کتنے ملتے؟ 80 روپے ملتے. سمجھ گئے؟ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ ثواب میں کمی ہو جانا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے جو ہے سورہ توحید کو پڑھا تو مکروہ نہیں ہے. سورہ توحید کون سا سورہ ہے؟ سورہ قل هو اللہ احد. آپ کو آتا سورہ یہ؟ نہیں آتا؟ آتا. پڑھ کے دیکھو ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہراؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. میں پڑھاتا ہوں. اچھا آتا آپ کو؟ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے سنو پھر. زور سے. ہاں، یہ ایک سانس سے پڑھے تو مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا.
آہستہ 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 2-3 سانس میں پڑھنا. پڑھو پھر سے پڑھو. لم یلد. ویری گڈ. ایسا آپ کو آتا بیٹا؟ ہاں آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد. ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہاں آپ کو آتا؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ویری گڈ. بیٹھیے تشریف رکھیں. تو ماشاءاللہ سب کو سورہ توحید آتا ہے. ایک سب آپ پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. جی یہ ہمارے جو ہے قرات کے مستحبات و مکروہات کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کر رہا تھا. اور نماز گزار پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنا کیا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں جیسے آپ نے کہا مثلا نماز ظہر پڑھ رہے ہیں یا سوری نماز مغرب پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں بھی صحیح ہے لیکن ثواب کس میں زیادہ ہے؟ جس میں آپ اعوذ باللہ. ہاں تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بول رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ آپ کو مستحب، ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا؟ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان جو پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. نماز ظہر اور عصر کی پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے یہ مستحب ہے. آپ کھڑے ہو نماز ظہر میں چونکہ آپ کو الحمد کا سورہ آہستہ پڑھنا ہے. کون کون سی نماز ہے جس میں بلند آواز کو پڑھنا ہے؟ کون سی نماز ایسی جو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے؟ کس کو پتا ہے بولو؟ نماز فجر و نماز مغرب. نماز مغربین. آیا سمجھ میں؟ کیا بولے؟ نہیں بابا سے بلند پڑھنا ہے، آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. سورہ فجر نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء یہ 3 نمازوں کو آپ کو بلند آواز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں جہر، بلند آواز سے پڑھنا. اور نماز ظہر اور نماز عصر بالکل میں پڑھوں گا تو مجھے ہی سنائی دینا چاہیے. اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں اگر آپ تو وہ بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو بالکل اتنی سلو آواز میں آہستہ پڑھیں گے خود آپ کو سنائی دے کافی ہے. جیسے میں بتاتا ہوں نماز ظہر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سن رہا ہوں خالی بس. نماز ظہر اور نماز عصر ایسا پڑھنا ہے. نماز مغرب کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ نماز مغرب. ٹھیک ہے خوب. اب اس کے بعد اگر نماز کو جماعت سے پڑھ رہا تو امام کی سورہ حمد ختم ہونے کے بعد، اگر فرادہ پڑھ رہا ہو تو سورہ حمد ختم ہونے کے بعد کہے. جماعت سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسے میرا سورہ ختم ہوا وَلَا الضَّالِّينَ تو آپ پیچھے کھڑے کیا بولیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بولیں گے تو ثواب میں بونس پوائنٹ یاد رکھو. مستحب یعنی ہاں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور مکروہ یعنی ثواب میں کم ہو جانا. ٹھیک ہے. مستحب یعنی بڑھ جانا، مکروہ یعنی کم ہو جانا. اب آئیے ہم لوگ ذکر کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں جب میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. کوئی سوال ہو تو فرمائیے.
جو بھی غسل کر رہے ہیں آپ، جو بھی عمل، غسل بول کے نہیں ہے، نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو واجب، مستحب، مکروہ یا مباح کر کے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر میں غسل کرنے کے لیے گیا، غسل جنابت ہے اور غسل جمعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں دونوں غسل ایک ساتھ کرنے جا رہا ہوں، تو جب جا رہا ہوں تو نیت میں نے کر لیا کہ غسل جمعہ بھی کرنا ہے، غسل جنابت بھی کرنا ہے، یا پھر اتنا ذہن میں رکھے کہ میں غسل جنابت و جمعہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، بس مستحب، مکروہ، واجب وہ خدا بہتر جانتا ہے، اور اس کو اپنے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نیت آپ کی اتنی بھی ہو کافی، ضروری نہیں ہے کہ مثلا یہ دہرایا جائے تو ہی آپ کا غسل صحیح ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی اس کے علاوہ اچھا جی، نماز کے واجبات میں سے ایک ذکر ہے، اور نماز کے اذکار میں سے ذکر تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اور دوسرے اذکار جیسے قرات، تشہد، سلام، ذکر، سجدہ وغیرہ رکن نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے واجب ارکان، یعنی ایسے تو نماز کے 11 رکن ہیں، ٹھیک ہے، 11 رکن میں سے 5 رکن ایسے ہیں کہ جن کو کیا کرنا ہے، آپ کو بھولے سے بھول جائے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، نماز باطل ہے۔ کون کون سے 5 رکن؟ وہ جس میں سے سب سے پہلی سر فہرست جو آتا ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا اور آج دوہرا دوں بچوں کے لیے، دونوں ہاتھ اپنے جی قبلہ رخ ہونا چاہیے، ہتھیلیاں، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ چھوڑیں، اللہ اکبر بولے تو نماز باطل، ٹھیک ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایسے ہے کہ سکون کی حالت میں کھڑے ہونا آپ کو، اور بغیر کوئی آپ کو ہلائے اپنے بدن کو، اس طریقے سے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے۔ میں 2 رکعت نماز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، قبلہ ایسے شاید نہیں، اچھا ایسے ہے قبلہ، یہ تو بس ختم۔ 1-2 رکعت نمازیں پڑھ کے دکھاتا ہوں تاکہ پریکٹیکل طور پہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو جو حرکت میں کوئی چیز انجام نہیں دینا ہے۔ باقی کے جتنے اللہ اکبر ہے، پہلے تو یہ تکبیرۃ الاحرام آپ نیت کی، نماز ظہر پڑھتا ہوں، نماز فجر پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، جس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، جہاں پر آپ کے ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ ختم کر دیا، الحمد کا سورہ ختم کیا، سورہ نازلہ ختم کیا، اس کے بعد مطلع الفجر، اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ اکبر۔ اب اس میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اب اس میں بھی آپ کو ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا معلوم ہے؟ وہ ہاتھ اٹھانے چکر میں آپ جو ہے حرکت میں انجام دے دیں، اللہ اکبر۔ مولانا ہاتھ اٹھا کے نا علم کا سورہ پڑھے گا، دوسرے سورے کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے؟ نہیں، دوسرے سورے کے لیے ہاتھ نہیں۔ پہلی رکعت میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تب آپ کو ہاتھوں کو اپنے بلند کرنا ہے، اور ہتھیلیاں آپ کی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ایسے نہیں، ایسے، ٹھیک ہے۔ نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، یہ 1 دفعہ اٹھانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جتنے اللہ اکبر آپ کو آئیں گے نا، آپ مثال کے طور پر سجدہ کیا آپ نے، میں بتا دیتا ہوں یہیں پر تاکہ دکھائی دے آپ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ اکبر۔ میں اس میں ہاتھ اٹھایا نہیں؟ اٹھایا ہے نا؟ تو اس میں آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب اللہ اکبر بول کے نہیں۔ اس میں کیا ہو جائے گا؟ پھر نماز حرکت میں ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر ہم نے حرکت دی ہے تو نماز باطل ہے۔ پوری نماز میں صرف ایک ہی ایسا ذکر ہے، علیکم السلام ورحمۃ، ایک ہی ایسا ذکر ہے کہ جس کو آپ کو حرکت میں انجام دینا ہے، حرکت یعنی ہلتے ہوئے۔ کون سا ذکر ہو؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بس۔ باقی سب آپ کو اذکار کیا کرنا ہے؟ سکون کی حالت میں آپ کو بنا ہلے کے، ویری گڈ، کیا کرنا ہے؟ بنا ہلے کے۔
اور الحمد کا سورہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. کیا ہوگا یہ نماز؟ ہاں، تو حرکت میں انجام نہیں دینا ہے. باڈی شیک ہو رہی. باڈی شیک ہو رہی نا تو شیک نہیں کرنا ہے، بالکل اٹینشن. اچھا، اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد ہاتھ یہاں رکھیں. اب مستحب کیا ہے؟ زانوں پہ ہاتھ آنا آپ کے ایسے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ زانوں کے اگر ہاتھ آتے ہیں آپ کے، اتنا نزدیک بھی نہیں ہونا کہ ہاتھ پہ ہاتھ چلا جائے، انگوٹھے پہ انگوٹھا چلا جائے، نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاتھ پہ ہاتھ یا انگوٹھے پہ انگوٹھا اگر آ گیا، یا مثال کے طور پر اگر مچھر مارنے کے لیے بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ آ گیا تو نماز میں اشکال ہے. ہاں، یہ ایسے ہی رہنا سامنے مستحب. اور نگاہیں کہاں ہونی چاہیے قیام میں؟ سجدے کے پہ. ادھر سامنے نہیں دیکھنا انہوں کہاں آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیسا آ رہے ہیں، کیسا جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. غلط. نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کے پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آپ رکوع میں گئے. رکوع میں کیسے کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ رکوع میں چلے گئے. اب آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا سبحان ربی العظیم وبحمدہ رب صلی اللہ علی محمد. غلط. نگاہیں آپ کی دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے. سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمد. اللہ اکبر. ہر ذکر میں کیا کر رہا ہوں میں؟ غور کرنا. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس. اگر استغفر اللہ نہیں بھی بولتے ہیں، اگر آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بولنے کا مستحب ہے، ثواب میں اضافہ ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھانے چکر میں گئے تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ غلط ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. یعنی نہیں اٹھانا چاہیے. نہیں، اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں میں کیسے اٹھانا ہے. جی فرمائیں. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر. یہ غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آدمی کا مائنڈ جو ہے جگہ پہ نہیں رہتا. اب وہ ہاتھ روکنے کے چکر میں پورا دماغ وہی لگائے گا کہ میں ذکر کہاں کروں، ابھی ہاتھ روکنا ہے. سیدھا سیدھا جو ہے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یعنی واجب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پیشنس ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس اتنا کمانڈ حاصل ہے اگر اپنے اوپر، تو آپ اٹھ کے بیٹھیں گے پہلے اللہ اکبر. دیکھو یہ ہوا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے. اس میں آپ اکثر لوگوں کو غور کر لیجئے، یہ ہوتا ہی ہے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی اللہ اکبر. یہ غلط. اور جب معلوم ہو جائے، اور معلوم ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ حرکت میں اگر انجام دے رہے تو جان بوجھ کے جو ہے حرکت میں کسی ذکر کو انجام دینا صحیح نہیں، نماز میں اشکال وارد ہو جائے گا. لہٰذا کیا کہا گیا ہے؟ پوری نماز میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ جس کو آپ کو حرکت میں انجام دینا. کون سا ہے وہ؟ بولیے. بحول اللہ وقوتہ اقوموا واقعوا. بس یہ ایک. باقی نماز کا ہر ذکر آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمد کا سورہ پڑھ رہا ہوں میں. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کھجاتے ہوئے نا، اب پھر ہاتھ نیچے متوجہ ہو گیا آپ کہ میں کھجانا شروع کر دیا، فوراً ہاتھ نیچے کر کے پھر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سمجھ گئے؟ اگر سمجھ گئے تو سب بات پڑھی محمد والے محمد پر. اللہ. کوئی سوال؟ انشاءاللہ روزمرہ میں کچھ بھی پیش اگر آیا ہو تو انشاءاللہ. ایک صاحب کا سوال تھا قبلہ کہ قبرستان میں پھول لے کے قبر پہ رکھے، ابھی وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، اس سے پہلے بکری
آگے جو ہے کھا رہی، تو کیا اس کو ہکالنا یا بڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کی نیت یہ تھی کہ بھائی ہم لے کے اپنے مرحومین کی قبر پر اس کو ڈالیں گے تاکہ اس سے خوشبو. اچھا یہ پھول ڈالنا بھی کیا ہے مانا آپ کو؟ یہ یعنی شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی واجب یا مستحب نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑے بزرگ آ رہے ہیں، کوئی مہمان اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم ان کے احترام میں کیا کرتے ہیں، گھر میں اسپرے وغیرہ مارتے ہیں، خوشبو آنا، ایک جو ہے ایک ماحول بن جانا، ایک فضا معطر کر دینا، یہ ایک رہتا. تو یہ جو اگربتی یا پھر پھول جو ہم ڈالتے ہیں قبر پہ اگربتی لگاتے ہیں، یہ بڑی ہم سے بڑے تھے یا ہم ان کے اس کے احترام میں ہم جو ہے پھول رکھ رہے ہیں. تو بہرحال آپ کی نیت کے اعتبار سے آپ کو ثواب مل گیا اور وہ بندے خدا کو اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی میرے خاطر بندے خدا نے خوشبو کا اہتمام کیا ہے. باقی بکری اگر کھا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھا رہی ہے تو بھائی اس کی غذا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو روک تو نہیں سکتے آپ. البتہ آپ جب تک ہیں تب تک روکیں گے. قبر پہ 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ تو روکنے والے ہیں نہیں. آپ جائیں گے پھر وہ صاف کر دے گی، تو اس کا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہکالنا بھی بہرحال جو ہے کوئی اشکال نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جب اس کی غذا ہے تو کھا لے گی وہ. لیکن اب بعض افراد اپنی جو ہے ایک خواہش سے بڑی چادر بنا کے لے جاتے ہیں، لگاتے ہیں. اب 10-15 منٹ کم سے کم وہ پھول رہنا، بلکہ کسی جانور کو دور کر رہے ہیں تو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے. جی. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ یعنی سمجھ گئے کانسیپٹ آپ؟ یعنی اگربتی ہو یا پھر عود ہو یا پھر پھول ہو. قبرستان جانے کے احکام مرد اور عورت کے دونوں کے لیے. جی، قبرستان میں جانے کے لیے مرد اور عورت دونوں ہی جا سکتے ہیں، مگر عورت کے لیے مکروہ ہے کہ وہ حالت نجاست میں قبرستان کو جائیں. حالت نجاست میں نہیں جانا ہے، کیونکہ دیگر جو ہمارے بزرگان ہیں جو دفن ہو چکے ان کو اذیت محسوس ہوتی ہے نجاست کی حالت میں اگر پہنچتے ہیں. خود مرد بھی اگر خدا نخواستہ حالت جنابت میں ہے تو بہتر ہے کہ قبرستان میں وارد نہ ہو. لیکن وارد ہونا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اگر مجبوری ہے کہ بھئی اب ہم کو جو ہے جانا ضروری ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے اگر مثال کے طور پر، تو پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا باپ کی قبر پہ یا بھائی کی قبر پہ یا ماں کی قبر پر. تو پھر ویسی صورت میں اگر کوئی ایک لیڈی اگر خدا نخواستہ حالت نجاست میں پہنچ رہی ہے تو کوشش کرے کہ فوراً قبر پہ جائے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے باہر نکلے اور وہاں سے سورہ فاتحہ پڑھ دے. اور یہ جانا کیوں ضروری ہے؟ آپ تو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے وہاں بھی جا کے یہاں بھی. تو جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ باضابطہ جو مردگان ہوتے ہیں قبر میں ان کو کمپنی ملتی ہے آپ کے جانے سے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو پاتا ہے، لیکن وہ آپ کے آنے سے قبر کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس طریقے سے کرنوں کا سورج سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی قبر والے کا صاحب قبر سے، یعنی قبر کا صاحب قبر سے رابطہ ہوتا ہے. بھلے وہ مر کے 100 سال ہو گیا ہو، بھلے ہی مر کے وہ 200 سال ہو گیا ہو، لیکن اس قبر سے اس کا رابطہ ہوتا ہے جو اس میں دفن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ آخرت کا گھر وہی ہے اس کے لیے. تو اس گھر سے اس کی انسیت ہوتی ہے، مانوس ہو جاتا ہے اس گھر سے. اور جو کوئی بھی اس کے گھر آتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے حق میں دعائیں دیتا ہے. ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے، اب بہرحال یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے باضابطہ عالم برزخ اگر پڑھیں گے تو عالم برزخ میں یہی بیان کیا گیا ہے. اور علماء مراجع کرام دیگر جو ہے روایتوں کے ذریعے سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہی ہے کہ باضابطہ جو ہے آپ کے آنے سے جو خوشی کا احساس صاحب قبر کو ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے، خدا جانتا ہے. ہم اس چیز کا احساس نہیں کر پاتے. نہیں دیکھیے، برزخ کا سفر ایسی جلدی شروع نہیں ہو جاتا. اب میں مثال دیتا ہوں. جی، مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی ہے بہرحال، سب میرا انتقال ہوا. میرا انتقال ہوتے جیسے میں قبر میں رکھا گیا تو اب مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، ٹھیک ہے. اب وہ سوال و جواب میں عمل کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں عقیدے سے متعلق سوال ہوگا. من ربو کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا. تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارے قبلہ کیا ہے. یہ تمام سوالات اگر اس میں وہ پاس ہو جاتا ہے، پہلے تو پاس نہیں ہوتا. مثلا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے،
کسی نے کہہ دیا فلاں فرار ہمارا امام ہے، کسی نے کہا تھا فلاں فرار ہمارا امام ہے. اب اس کی جہنم وہ جو ہے جس کی قبر ہے وہ جہنم کی ایندھن بن جاتی ہے، یعنی جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھل جاتی ہے جس میں اس کی قبر خود بخود جہنم کے عذاب میں اب محشر تک قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اس کا کوئی برزخ کا سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ہم لوگ ہیں شیعان حیدر کرار، الحمدللہ رب العالمین. یہ سب سے بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی لیے دعا ہمیشہ کرنا چاہیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور واقعاً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت مولا جیسی ایک بڑی نعمت عطا کیا. اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے واقعاً کم ہے. اللہ کا جتنا شکر اس پہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ دنیا قید خانہ ہے. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اس کے بعد اب تو وہ بھی نہیں ہے. اب دیکھے نوجوان نکل جا رہے. بزرگان بہتر جانتے ہیں، پہلے تو پھر بھی کچھ غذاؤں میں جو ہے طاقت تھی، کھا لیتے تھے، تھوڑا جی رہے تھے. لیکن اب کے غذا میں کوئی جو ہے تقویت ہی نہیں ہے. بالکل پلاسٹک کے سامان مل رہے ہیں، پلاسٹک کے چاول مل رہے ہیں، اور وہ کھانے کا الٹا سائڈ افیکٹ. جب 50 سال جینا چاہیے تھا 35-30 سال میں چلے جا رہا بیچارہ. دیکھے تک غائب، اپنے حیدرآبادی زبان میں دیکھے تک غائب ہو جا رہا بیچارہ. تو بات یہیں سے تھی کہ بہرحال دنیا قید خانہ ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے. اب جانے کے بعد قبر میں سوالات ہم سے پوچھا من ربو کا. اچھا، اس میں بھی ایک بہت اچھی بڑی بات. اب دنیا میں مولا علی کو جو رب بولتے ہیں نا، دنیا میں جو مولا علی کو رب بولتے ہیں نا، اب وہ لوگ کا بھی حال وہی ہوگا جو دیگر افراد کا، جی جو دیگر افراد کا جو ہوگا وہی حال ان کا ہوگا. اب یہ کیا ہے، وہ جو عقیدے کے تعلق سے سوالات جو قبر میں ہوتے نا، وہ رٹانے سے نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. پہلے ہی سے ذہن بنا ہوا ہے علی رب، سمجھ رہے آپ. اب کیا ہوتا، آ کے فرشتے پوچھتے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ بولتے وہ رب سنتے سنتے اس کو عادت ہو گئی تھی علی بولتے. دھاڑ ایک تازیانہ جو آگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ہم سے پوچھا گیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ. من امامو کا، من کتابو کا، تمہاری کتاب کون سی کا؟ قرآن، کتاب قرآن. ٹھیک ہے. من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی. اس کے بعد سوال آتا من امامو کا، تمہارا امام کون ہے؟ ہم نے آگے بڑھ کے کہہ دیا الحمدللہ الذی. اب یہ جو شکر ہم یہاں ادا کر رہے ہیں وہی شکر وہاں ادا کریں گے. اس لیے کہا گیا مرنے کے بعد جو منہ میں عقیق کا پتھر رکھا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور باضابطہ یہ کہا کہ مستحب ہے کہ عقیق کے اوپر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہو، اور یا پھر کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اور کلمہ امامت لکھا ہوا ہو، اس کو زبان پر رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہ سوال ہوتا ہے من اماموں کا، تو فوراً آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ عقیق خود آگے بڑھ کے جواب دے گا امامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ مستحب ہے. اسی لیے عقیق کو پہننا اتنا زیادہ ثواب ہے. عقیق کے سلسلے میں ایک شخص کہتا ہے، انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا وہ کھنڈر میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی اور حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے. کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے کیا. وہ مولا کا چاہنے والا گیا، جانے کے بعد دیکھا، کہا مولا اس کے ہاتھ میں تو عقیق کی انگوٹھی ہے نہیں. کہ اسی وجہ سے حادثاتی موت کا شکار ہوا ہے. یہاں تک کہ روایت میں جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو خدا اس کی دعا کو رد کرنے سے شرماتا ہے. لیجیے اللہ اکبر. جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، نماز میں اپنے قنوت میں اس طریقے سے رکھ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو حتماً قبول کرتا ہے. حتماً قبول کرتا ہے. ضرور بے ضرور میکسیمم. ٹھیک ہے.
تو جو ہے یہ عقیق کا فائدہ ہے. اور عقیق کو یہ فضیلتیں کیوں ملی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام پتھروں میں جتنی پتھر آپ جواہرات میں شمار ہیں، وہ تمام پتھروں میں اگر کسی نے سب سے پہلے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور مولا کی ولایت کا اقرار کیا، وہ یہی عقیق ہے. لہٰذا یہ جو ہے اس کو فضیلت عطا کی گئی کہ اگر کوئی اس کو پہن کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد کرنے سے شرماتا ہے. یہ جملہ میں آپ کو حدیث کا ہی آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. خوب رد کرنے سے شرماتا ہے یہ. تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا مرنے کے بعد زبان پر کیا رکھنا ہے؟ مستحب کیا ہے؟ اب وہاں پر آپ بولے کہ میں تو ارے ہمارے والد صاحب اتنا چھوڑ کے 10 کروڑ کی FD ہیں ہمارے پاس، میں عقیق نہیں رکھتا. عقیق 50-100 روپے مل جا رہا، 200 روپے مل جا رہا. میں ایک کام کرتا ہوں، ڈائمنڈ لا کے رکھتا ہوں. کیا لا کے رکھتا ہوں؟ ڈائمنڈ، وہ بھی زبردست. کہا وہ مستحب نہیں ہے. 2 کروڑ کا آپ ڈائمنڈ لا کے رکھ لو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 200 روپے کا عقیق لا کے رکھو تو فائدہ ہے. لہٰذا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب جو ہے من اماموں کا. اب بات یہاں سے ہماری آگے بڑھ رہی ہے. جیسے ہم نے جواب دے دیا، مبشر و بشیر آ کے ہم کو بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں جنت، یہ بشارت دے کے چلے گئے. اب یہاں پر سے ہمارا برزخ کا سفر ابھی شروع نہیں ہوگا، بلکہ 3 حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا. پہلا حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. حقوق یعنی کیا کہا جائے آپ کو؟ حق یعنی نہیں، حق سے مراد یہ، ہاں حق یعنی جو چیزیں اللہ کی تھی، کیا ہم نے ان کو واقعی طور پہ صحیح طریقے سے، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، ہم نے اس حکم کو صحیح طریقے سے انجام دیا؟ جو اللہ کا حق تھا، جیسے اللہ کو ماننا چاہیے تھا، کیا ہم نے ویسا مانا؟ یعنی اب بعض روایتوں میں آپ دیکھیں گے، دوسروں کی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ جو ہے جسم و جسمانیت کا مالک ہے، بہت موٹا تازہ ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا گوشت اطراف میں لٹک رہا ہے، اور پھر وہ جو ہلتا ہے تو کرسی چر چر کرتی ہے، تو پھر بادل گرجتے ہیں، اور پھر فرشتے دیکھتے ہیں کہ خدا ہلا تو پھر وہ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، تب بارش ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ حقوق اللہ سے مراد یہ کہ اللہ جیسا ہے ویسا ماننا. کیسا ہے اللہ؟ موٹا تازہ ہے، گورا ہے، دبلا ہے، کیسا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ماننا. کہا صرف خدا کے وجود پہ ہمیں دلیل یہ ہونی چاہیے کہ خدا موجود ہے. کیسا ہے کسی کو خبر نہیں. اب کیسا ہے اگر ہم نے دیکھ لیا. ایک صاحب کہنے لگے، میں ایران میں تھا تو ایک بہت بڑے درویش ہمارے گھر کے پاس، میں بالکل مولا معصوم اخم سلام اللہ علیہ کا حرم ایسا تھا، ایک گلی میں میرا گھر، اور ایک سے ایک نمونوں کو دیکھنے کا ملتا تھا موقع. ایک صاحب، آپ کو معلوم ہے ابھی اللہ کیا کر رہا؟ میں نے کہا کہ سرکار مجھے تو خبر نہیں ہے، آپ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے، ابھی کیا کر رہا ہے اللہ، مجھے کیا خبر ہے. کہا اللہ کچھ بھی کام نہیں، اللہ میاں جو ہے دنیا بنا دیے، اب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کر رہے؟ ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھے، یا علیو یا علیو یا علیو پڑھ. میں نے کہا اس کو سجدہ کرنے سے پہلے میں آپ کو سجدہ کر لیتا ہوں. آپ نے اللہ کے ہاتھ کو بھی دیکھ لیا، ہاتھ میں تسبیح گھوم رہے وہ بھی دیکھ لیا. تو جہاں اللہ کو ہم نے جسم و جسمانیت میں محدود کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ کا جسم تصور کر لیا ہم نے، اب میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، اب جسم ہونے کی حیثیت سے میں ہندوستان میں ہوں، ایران میں نہیں ہوں. اگر ایران میں ہوں تو ہندوستان میں نہیں ہوں. تو جہاں جسم ہمارا محدود ہو جائے، پھر جگہیں پھر آپ کو محدود ہو جاتی ہے. لیکن اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ کو جسم و جسمانیت کا مالک نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ حقوق اللہ، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو اس کے طریقے سے اس کو ماننا. کب سے ہے کا نہیں معلوم، کب تک ہے کا نہیں معلوم، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ حقوق اللہ. پہلے اس کا سوال ہوگا. دوسرا سوال حقوق الناس. پہلے آئیے حقوق اللہ پہ بات کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے نشستوں میں حقوق العباد پہ گفتگو کروں گا. جی ہاں، نہیں
وہ یہ کہہ رہے ہیں مدعون، مدعو نہیں محدود. محدود یعنی ایک سرکل میں آ جانا، یعنی باڈی، ٹھیک ہے، ایک شیپ. محدود یعنی شیپ میں آ جانا، پرٹیکولر شیپ. پرٹیکولر شیپ، اس کو بولتے ہیں محدود. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ ویری گڈ. نہیں آیا تو پھر ایسا نہیں آیا بولے تو کیسا آیا بول کے بولنا. چلیے، شرک اللہ کے حقوق میں کیا ہے؟ 3 طرح کے شرک ہے جس کو نہیں کرنا ہے. ایک ہوتا ہے شرک بالذات، ایک شرک بالصفات، اور ایک ہوتا ہے شرک بالافعال. 3 طرح کے شرک ہے. شرک بالذات یعنی اللہ کو کئی لوگوں کا مجمع بنا کے پیش کرنا، یا پھر اللہ کو جسم و جسمانیت کا تصور کرنا. جیسے عیسائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور جناب روح القدس اور جناب مریم، یہ تینوں کو مجموعے کو اللہ کہتے ہیں. اچھا، ان میں ایک فرقہ اور ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے. 2 کہیے کیا ہو گیا؟ یہ شرک بالذات، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک قرار دینا، جبکہ اللہ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اب آئیے شرک بالصفات، دوسری طرح کے شرک. جی، شرک بالصفات یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دینا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت یعنی کوالٹی. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ ہمیشہ سے ہے. اب آپ کسی کو پوچھ لیں جو آئمہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ خاکم بدہ مولا حسین جل جلالہ، ارے اس کا مطلب کیا ہے بھائی صاحب؟ بس جل جلالہ. ارے کیا مطلب کا نہیں معلوم، پھر کئی کو استعمال کر رہے ہیں آپ. جل جلالہ وہ جل شأنہ یعنی اس کی شان ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اہل بیت اطہار کے سے خود اہل بیت نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اسلام نے خود کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. کیا پتہ چلا اس سے؟ یعنی رسول اسلام پہلے نہیں تھے، بعد میں خلق کیا گیا. لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. تو اب جب بھی جل جلالہ استعمال کریں گے سوچ کے استعمال کرنا کہ جل جلالہ و جل شأنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا. کب سے نہیں معلوم ہے، کب تک رہے گا کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن یہاں پر جیسے ہم نے جل جلالہ کہا، خدا نہ خواستہ پھر ہمیں رسول اسلام کی شہادت کا انکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. پھر ہم کو اس بات کا بھی انکار کرنا پڑے گا مولا کائنات کی شہادت نہیں ہوئی، 21 رمضان کو پھر شہادت نہیں منانا. پھر آپ جل جلالہ بھی ایک طرف بول رہے ہیں، ایک تو شہادت بھی بنا رہے ہیں. یا پھر لفظ ظہور مولا کائنات، ولادت مولا کائنات. ولادت کا مطلب ہے مولود، تولد ہونا، پیدا ہونا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہا ظہور یعنی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا، ابھی ہوا نہیں ہوا، یہ امام زمانے سے مختص ہے. ظہور امام زمانہ جب ہوگا، ظہور کا مطلب ظاہر ہونا. اگر آپ نے یہی لفظ کسی آئمہ کے لیے استعمال، ظہور مولا کائنات اگر آپ نے کہہ دیا تو نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ظہور مولا کائنات، تو اب مولا کائنات ظاہر فرمائے ہیں، ابھی ان کی شہادت ظہور مولا حسین، تو بھی 10 مولوی کو منا رہے ہیں پھر آپ. تو یہ چیزیں اشکال باری ہوتی. ایک بات یہ ہے شرک بالصفات. صفات یعنی صفت کی جمع. ٹھیک ہے، اور ایک شرک ہے شرک بالافعال، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا. یعنی اللہ نے زمین بنایا اور کسی اور نے آسمان کو بنایا. ٹھیک ہے، شرک بالافعال کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، شرک بالافعال یعنی جس کو خدا جو ہے انجام دیتا ہو ان کاموں میں
کسی اور ذات والا کا جو ہے کیا کرنا، مخلوط کر دینا۔ ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم مانگتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ کہا کیوں؟ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے مانگیں۔ ارے بھیا اسی نے تو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آگے کیا کہا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ وسیلے کو اختیار کرو۔ اب وسیلہ جب ہم اختیار کریں تو کیسے وہ کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے عباس بھائی سے کوئی کام نکالنا ہو تو میں کس کو وسیلہ اختیار کروں گا؟ ان کے بیٹے کو۔ کیوں؟ وہ نزدیک ہے، اس لیے کہ میری بات کو، اچھا ایک نئی مثال دیتا ہوں، آج نئے دور کے سی ایم، اگر سی ایم سے مجھے ملاقات کرنا ہو تو مجھے چاہیے کہ جو سی ایم کے نزدیک بندہ ہے اس سے رجوع ہونا پڑے گا کہ بھائی آپ میرے لیے ذرا وقت لے لیں، میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ جا کے ذرا سی ایم سے وقت لیجئے، مولانا میری نہیں ہوئی آج تک ملاقات، میں کیا آپ کی ملاقات کراؤں گا؟ تو ہم ایسی شخصیتوں کو اللہ کی بارگاہ میں، اب کس کو بنانا ہے خود انسان کی عقل طے کرے، وہ شخصیات کہ جس سے خدا راضی ہے اور وہ خود خدا سے راضی ہوں، یا پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنا وسیلہ بنائیں گے جس سے خدا ناراض ہے۔ کہ جہاں ناراض ہے جس بندے سے تو اس کی بات اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک اس کی بات اہمیت رکھتی ہے کہ جس سے خدا راضی ہے۔ اور اللہ نے کئی مقامات پہ بتا دیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسی شخصیات ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ مولا کائنات کی مرضی مولا کائنات کی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو جس نے حاصل کیا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یا پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ایک پیغام رسول اسلام کے ذریعے سے اللہ نے پہنچا، من ابغضها فقد ابغض اللہ، فاطمہ جس سے ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کے وہ نزدیک ترین جو ہے شخصیات ہے، وسیلہ ہے کہ جن کو ہم وسیلہ قرار دے کر یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں خدایا ہمیں یہی دے دے، اہل بیت اطہار کے باب الحوائج کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ یہ ہماری دعا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا آپ ہی دے دیجئے، آپ کی طرف سے ہی دیجئے، نہیں، ہمارا یہ نہیں، جتنے بھی صفات ہیں اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اہل بیت اطہار کو بنا کر ہمارے درمیان رکھا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی تمام صفتوں کے جو مظہر ہیں، جو اللہ کے صفات کو ظاہر کیے ہوئے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کریم ہے، یہ کیسے کا اہل بیت اطہار کے افعال کے ذریعے سے ہمیں علم ہوا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ جو ہے جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ کیسے کا اہل بیت اطہار کو اللہ نے ہمارے درمیان رکھا، یہاں پر بتایا کہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا اور یہ مظہر صفات کبریا قرار پائے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی شخصیات کو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں، خدا نخواستہ جو ہے شرک بالافعال نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خدا کی تعمیل ہے۔ اس کو غلط لوگ جو ہے کرتے ہیں کہ بھئی آپ اہل بیت سے کیوں مانگ رہے ہیں، اللہ سے جب مانگ سکتے ہیں آپ، تو نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم اہل بیت اطہار کو اپنا جو وسیلہ قرار دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت اطہار ہی ہمیں دیں، نہیں، یہ اہل بیت اطہار کے پاس جتنی صفات ہیں وہ سب کس کی عطا کردہ ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ بات ہو گئی ہماری حقوق اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں میں حقوق العباد کے سلسلے سے گفتگو کروں گا کہ اچھا یہ حقوق العباد جیسے ختم ہوگا، آپ پاس ہو جائیں گے اور آپ کا پیپر جو ہے کلیئرنس میں چلا جائے گا، اب یہاں سے ہمارا کیا ہوگا؟ برزخ کا سفر شروع ہوگا۔ ورنہ تب تک جب تک کہ جو ہے حقوق خدا پورا نہ ہو جائے، حقوق العباد جب تک ادا نہ کر دی، مثال کے طور پر حقوق العباد میں یہ ہے کسی کا قرض باقی تھے، اب اٹکے ہوئے اندر، یہ ابھی ہمارا برزخ کا 100 سال 200 سال گزر گئے لیکن ابھی اٹکے ہوئے قبر میں، برزخ اسٹارٹش نہیں ہوا ہمارا ابھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹے کو توفیق ہوئی، کسی نے پرانی پرچی لا کے بتائی آپ کے والد صاحب نے مجھ سے قرض لیا تھا،
ٹھیک ہے، وہ قرض آپ ادا کر دیجئے. بیٹا دیندار متدین اگر ہے تو فوراً بولے گا ٹھیک ہے آپ کا اتنا قرض ہے میں اتنا دے دیتا ہوں، مصالحت کر لیجئے، میرے پاس 1 لاکھ تو نہیں ہے، 50 دیتا ہوں، 50 آپ معاف کر دیجیے. مصالحت کر کے آپس میں اگر دے دیے، اب وہاں سے حقوق بات کی کلیئرنس مل جاتی. اس کو بولتے ہیں آپ کو این او سی. جیسے این او سی ملی ادھر سے، اب یہاں سے ان کا برزخ سٹارٹ ہوتا ہے. اب برزخ میں بھی 7 منزلیں. ہاں بہرحال وہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت یعنی جیسے قبر میں ڈالتے برزخ نہیں شروع ہوتا، یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ مرحلہ در مرحلہ انشاءاللہ. نہیں ابھی تو حقوق العباد، یہ بس یہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جائے آپ کو. ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تیسرے ہے لقاء اللہ، اللہ سے ملنے کی کتنی چاہت ہے. یہ اتنا اہم نہیں. 3 چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد، تیسرے لقاء اللہ، اللہ سے ملنے کی چاہت کتنی. یہ 3 چیز کے لیے جب آپ کو این او سی مل جاتی ہے نا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، پھر آپ یہاں سے آپ کا برزخ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ. برزخ کا سفر میں بھی 2 ہے، جس کو گنہگار لوگ کے لیے بھی برزخ کا سفر ہے، اچھے لوگوں کے لیے بھی برزخ کا سفر ہے. سفر دیکھیے آپ، سفر تو دونوں کے لیے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن جو گناہ زیادہ کیے ہوئے دنیا میں، اسی لیے اہل بیت اطہار نے ایک جملہ اچھا فرمایا ہے کہ تم اپنے لیے برزخ کا سامان مہیا کر کے آ جاؤ. محشر کے میدان میں تو ہم کھڑے ہیں، محشر میں شفاعت کرنے کے لیے ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر برزخ میں تم کو جو ہے کیا کرنا ہے، اپنا خود توشہ ووشہ بن کے آنا ہے. جو بھی دنیا میں کرے وہ وہاں بھگتنا ہے. قبلہ جیسے گناہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں، کچھ اطفال یہاں بیٹھے ہیں گالی کا استعمال بھی کرتے ہوئے میں سنا. دیکھیے گالی دینا کیا ہے؟ اگر گالی دیتے ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ جب ہمارا سیشن ہوگا، آگے جب باتیں بڑھے گی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں تفصیلاً عرض کر دوں. لیکن ابھی میں اتنا بتا دوں خالی کہ ایک آدمی برزخ میں سفر کرا تو کیسا سفر کرتا مانا آپ کو، دور دور تک خالی میدانش میدان ہے، دور دور تک خالی میدانش میدان ہے. اب میں چلتے جا رہا ہوں، مٹی میں نے دیکھا اتنا بڑا بچھو. کتنا بڑا بچھو؟ اتنا بڑا بچھو باہر نکلا. نکلتے میں دیکھا اماں، اب میں جلدی جلدی چل رہا ہوں، انہیں بھی جلدی چل رہا، میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے نہیں بھاگ رہا. کہاں تک بھاگ رہا؟ جب تک کہ انہیں آ کے ڈنک نہیں مارے گا. اور وہ جب ڈنک مارتا ہے نا تو پورا بدن میرا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، پورا بدن میرا جو ہے آگ کا ہو جاتا. مجھے وحشت اور جلن محسوس ہوتی اور تڑپتے رہتا ہوں زمین کو، پانی ہونا، اور پانی رہتا ہی نہیں وہاں پر، خالی ریتی رہتی وہاں پر. تو کب وہ جو آ کے ڈنک مارا، کیوں مارا؟ میں 1 مرتبہ گالی دیا تھا تو ایک بچھو آ کے مارا میرے کو. اب خدا نخواستہ اگر میں دن میں 5 گالی دیا، کچھ لوگ ہیں جو تکیے کلام بھی بنائے ہوئے جی، وہ بھی بولتے. اب میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں. دن میں 5 گالی دیے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر مثال کے طور پر 30 سال، ٹھیک ہے. 30 ایئرس میں 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ڈیز، ٹھیک ہے. کیلکولیٹر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں، میں ایک بات عرض کر دوں، 365 days into 30 years یعنی 10,950 days. کتنے؟ 10,950 days یعنی 30 سال، 30 years کا. اگر میں روز 5 گالی بھی اگر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، روز کے 5 گالی ہوتے انٹو 5 بولے تو 54,07,500. 54 لاکھ مرتبہ جو ہے 54 لاکھ بچھو جو ہے آتے جائیں گے، ڈسیں گے. وہ ایک بچھو آ کے بعد ڈنک مارے گا مجھے تو میرا پورا بدن آگ کا ہو جائے گا اور میرے کو پیاس لگیں گی، پانی نہیں رہتا، میں خالی مٹی پہ تڑپتے رہتا ہوں. پھر ایک وقت گزرنے کے بعد جو ہے جا کے میرے کو اس بچھو کے زہر سے تھوڑا مجھے راحت ملتی. جیسے راحت ملتی پھر دوسرا بچھو آتا. ایسے 54 لاکھ دفعہ بچھو آتے جائیں گے مجھے ڈنک، ہر ایک گالی کے بدلے ایک بچھو آ کے ماریں گے. اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر رہتا. دنیا کے 50,000 سال کے برابر برزخ کا ایک دن.
اب سوچو اگر ایک مرتبہ آ کے بچھو مارا تو صبح سے شام تک آپ وہی عذاب میں مبتلا رہے، وہاں کے ایک دن، یعنی دنیا کے 50,000 سال، پھر دوسرے دن دوسرا بچھو آ کے مارتا، سمجھ گئے؟ ہاں، تو جتنا ہو سکتا ہے کوشش یہ کرنا کہ خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا آج، تو اب جا کے بستر پہ لیٹتے نا تو پہلے کیلکولیٹ کر لینا، آج میں کیا کیا کرا، امی کی بات نہیں سنا، ابا کو جھڑکی دیا، دوست کو گالی دیا، لکھ لیے پیپر پہ، آج میرے سے اتنے گناہ ہو گئے، اب میں کوشش کروں گا کل جو ہے اس میں سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ چلو آپ کوشش کریں، دوسرے دن آپ نے کیا کیا، امی کی بات کو سن لیا آپ نے، اتفاق سے تکیہ کلام آپ کا ہو گیا، آپ نے دوست کو گالی دے دیا، ابا کو جھڑکی دے دی ہے، چلو ایک گناہ میرا آج کم ہو گیا۔ پھر تیسرے دن آپ جب بستر پہ گئے پھر لیٹے، بولے دن میں آج میں نے کون سے گناہ کیا۔ اب سوچتے سوچتے کوشش کرنا کہ ایک ایک گناہ آپ زندگی میں کم کرتے جائیں، جہاں آپ زندگی میں ایک ایک گناہ کم کرتے جائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دن بھر میں کبھی کوئی گناہ کریں گے نہیں۔ اب جب گناہ نہیں کریں گے تو ویسی حالت میں ہاتھوں کو اٹھا کے جب دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیں گا، ٹھیک ہے؟ اگر قبلہ آج بولے کل پھر دھویا موتی، آج 4 گالی دیکھے کل 15 گالیاں دے رہے، وہی جو بھی صاحب ہے 13 سال 14 سال کی، اچھا ہاں، تو پھر وہ ان کو اتنے ہی بچھو اس سے زیادہ پھر ملٹیپلائی کرتے رہو۔ اب یہاں پر آپ میں بھی ملٹیپلائی کرانا، پہلے 10 لاکھ اور چلر تھے، اب 54 لاکھ چلر ہو گئے، پھر ویسے اگر جو ہے دن میں 10 ہو گئے 15 ہو گئے تو پھر ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہو، اتنے بچھوؤں کا پھر زہر بدن میں آنا، پھر روز مرنا، پھر روز اٹھنا، بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے دنیا میں جو ہے آپ گناہ کم کرو، تاکہ جلد سے جلد آپ کا برزخ کا سفر ختم ہو تو آپ ایک بہترین بلڈنگ میں جا کے رک جاؤ، جہاں پر ہر طرح کا آرام و آسائش ہے، جسے کہتے ہیں جنت مثالی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنت۔ ابھی جنت نہیں ملتی، نہ تو جہنم ملتی ہے ابھی، کیوں؟ اس لیے کہ حشر کا میدان نہیں آیا۔ جب حشر کا میدان آئے گا، تمام کے جو ہے سوالات جوابات لے لیں گے، ان کے اعمال وغیرہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد جنت و جہنم تقسیم ہوگی۔ ابھی کوئی جنت میں نہیں ہے، ابھی کوئی جہنم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جب لوگ اچھے اعمال کرنے کے بعد جب جو ہے برزخ کا سفر پار کر کے پہنچتے ہیں، تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو جنت مثالی، یعنی جنت کی طرح ایک جگہ ہے کہ جہاں ہر طرح کا آرام و آسائش ہے، کہ وہاں پر جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے، کہ بہرحال حشر کا میدان آنے تک۔ جی ہو گیا، کافی ہے وقت۔ ایک وہ نماز کا برزخ میں نماز کا نہیں پوچھتے آپ سے، برزخ میں گناہ کے سلسلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ممی کو کتنی دفعہ جھڑکی دیا، آپ نے دوست کو کتنی مرتبہ گالی دیا آپ نے، اور پپا کو آپ نے کتنا دفعہ آپ نے پپا کی بات نہیں سنا، آپ نے دادا دادی کو الٹا سیدھا بول دیے۔ تو یہ چیزیں آپ کو برزخ میں پوچھیں گے۔ برزخ ختم ہونے کے بعد جب جو ہے محشر کا میدان ہوگا تب پوچھیں گے نماز کتنا پڑھا آپ نے، روزہ کتنے رکھے آپ نے، حج کتنے کیا آپ نے، اور صحیح کیے کہ نہیں کیے، وہاں سوال ہوگا۔ اس کے بعد پھر جنت و جہنم تقسیم کر دی جائے گی۔ انسان نماز میں پڑھا، گناہ بھی کم کرتا، اللہ مطلب جو بھی بڑے بولے کام کرتا، بڑوں کی ریسپیکٹ کرتا، انہیں نماز ہی خالی نہیں پڑھتا تو اس کو جنت جانے کو موقع نہیں۔ وہاں پر اللہ میاں پوچھیں گا، سوال کریں گے نماز کیوں نہیں پڑھے آپ، وجہ کیا تھی، وجہ بتاؤ، تو بولیں گے نہیں، میں کو نماز پڑھنے گیا تو پیر میں درد ہو رہا تھا۔ تو پھر جناب ابراہیم، جناب جو ہے دیگر انبیاء کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، دیگر انبیاء کو بلا کے بولیں گے دیکھو جناب ایوب، ان کے بدن میں بیماری سے کیڑے پیدا ہو گئے تھے، کب ویسی حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی نماز نہیں پڑھنے کی۔ حکم خدا کی خلاف ورزی کیا نا آپ نے، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نہیں پڑھ، تو اللہ میاں پھر کیا کرتے، ڈنڈے مارتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو دھو کے دھلا کے، جیسے تھے کہ کپڑے کیسے مالے رہتے، تو کیا کرتے اس کو پہلے واشنگ مشین میں دھل دیتے، جب صاف ہونے کے بعد میں سکنے ڈالتے۔ ہاں، تو پہلے جو ہے باضابطہ پوری طریقے سے دھلائی ہوں گی، نماز کیوں نہیں پڑھے، روزہ کیوں نہیں رکھے، حج کیوں نہیں کرے، فل دھلائی ہونے کے بعد جب پورے گناہوں کی جو ہے نجاست اور گندگی اور جو کالک دور ہو جائے گی، تب پورے بالکل صاف ستھرے ہو کے، پاک و پاکیزہ ہو کے، سفید ہو کر کے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ السلام علیکم۔ انسان
खताओं का पुतला है, जी, इसका क्या सेंस है, थोड़ा समझा दीजिए। वो इंसान खताओं का पुतला है ना, इंसान से गुनाह हो सकता है, इसका मतलब नहीं कि करे। अभी जो तशरीह इंसान खताओं का पुतला है, इंसान जो है यानी उसको जो है गुनाह उससे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गुनाहों को अंजाम दे। समझ गए? यानी गुनाहों का पुतला होना यानी क्या मतलब, यानी मासूम नहीं है। मासूम सिर्फ 14 है, सिर्फ 14 मासूम है। 14 मासूम में कौन कौन है? रसूल इस्लाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 12 आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु।